آج 12 ربیع الاول کی رات دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا، پھر جو معجزہ ہوگا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہوگی۔ یاد رکھیے گا یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ بہت جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے، تو آج 12 ربیع الاول کی مبارک رات اور مبارک دن یہ 3 کام ضرور کر لے۔ جو لوگ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، جو لوگ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، ان کے پاس آج موقع ہے۔ آج یہ 3 کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ زندگی میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ ہوں یا میں ہوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو کہ ہم سب اپنے بچوں کے سارے اخراجات پورے کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں، ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگے وہ عطا فرما دے۔ تو آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ۔ بہت سے لوگوں نے غربت میں گزارا۔ اس مہینے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں، سفر کے مہینے میں پریشانیاں ہاتھ سے بڑھ جاتی ہیں، لیکن سفر کا مہینہ ختم ہوتے ہی جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف بہار آ جاتی ہے، قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 12 ربیع الاول کی رات یہ 3 کام کر لو۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رازق صرف اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس ذات کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو آج 12 ربیع الاول کی رات باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہوں، اپنا مقدمہ، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، پھر اللہ سے ضد کر کے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ میرا یقین کریں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بیٹھے بیٹھے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج وہ بیٹے جو بے روزگار ہیں، وہ بیٹیاں جن کے شوہر بے روزگار ہیں، جن کے بھائی بے روزگار ہیں، جن کے بیٹے بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ رزق اور دولت کے لیے بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آج 12 ربیع الاول کی رات کے حوالے سے یہ مجرد وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کرو، جتنا ہو سکے اپنے حبیب کو یاد کرو، اس محبوب کو یاد کرو جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کامیابی کا راز کیا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب کو راضی کرو، اللہ خود راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب کے مہینے میں راضی کرنے کے لیے آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو بھی ماں بہن بزرگ اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے سامنے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، ہم سے گڑ گڑایا نہیں جاتا۔ آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، جب تک کہ سامنے والے کو یقین نہیں آ جاتا تب تک ہم آنکھوں میں آنسو رکھتے ہیں، وہ بھی چند روپیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر۔ لیکن یہ تو وہ رب ہے جو خزانوں کا مالک ہے، جہاں پر 10 20 50 ہزار لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو خزانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، وہ بھی 12 ربیع الاول کی مبارک رات۔ اللہ سے اپنی باتوں کو منوانے کا یہی وقت ہے، یہی مہینہ ہے، یہی دن ہے آج اللہ سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ وہ بہنیں وہ بھائی جو ابھی تک ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ آج یہ 3 کام کر کے 3 اعمال پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ کیا آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ 1 سال پریشانی میں گزاریں، مصیبتوں میں گزاریں، قرض کی دلدل میں گزاریں؟
क्या आपके पास एक और साल है? क्या आप मोहताजगी में गुजारेंगे, लोगों के ताने सुन सुन कर गुजारेंगे? अगर आप अपना कारोबार चाहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, बे औलादी से बचना चाहते हैं, मकरूज हैं, कर्ज से खलासी चाहते हैं, तो आज एक ऐसा ताकतवर, एक ऐसा मुजरब, एक ऐसा खासुल खास वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ने से तकदीर के फैसले हो जाएंगे। आज जो मांगेंगे मिल जाएगा। आइए नाजरीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अब अमल क्या है? आज 12 रबीउल अव्वल की पूरी रात, पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। दुरूद सलाम आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल और बरकत वाला दुरूद पाक है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें, फिर आपको वजीफे का तरीका बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है, और दुरूद पाक आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना है। अपने मकसद की नियत करनी है, क्योंकि इंसान जब भी कोई काम करता है अपने मकसद की नियत करके करता है। आप किसी मंजिल की तरफ निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ पहुंचना है, इसलिए पहले आप नियत कर लें, ताकि आप दिल ही दिल में जो मांगो वजीफा पढ़ते दौरान फरिश्ते अल्लाह की गैबी मदद लेकर आएं और आपकी हर हाजत को पूरा कर जाएं। आज जिसको जो चाहिए मांग लो, जितना चाहिए मांग लो। आज आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे, आप अल्लाह से मांग रहे हो। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर लें। आपके पास औलाद नहीं, आप औलाद चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, आप ये नियत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए, मैं इसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, वजीफा अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफा है, जिनके बारे में सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन इन 99 नामों में से सबसे अफजल नाम कौन सा है, सबसे ताकतवर नाम कौन सा है, जो कि मुंह से निकली हर बात को पूरा करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। सहाबा कराम ने तहकीक की, तमाम नामों का जिक्र किया। सहाबा कराम कहते हैं कि या हय्यु या कय्यूम एक ऐसा इसमें मुबारक है जिसे पढ़ते दौरान ही आपकी हाजत पूरी हो जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते दौरान अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह फौरन आता फरमा देता है। आज आपने पहला काम जो करना है, आपने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। आज महीना भी तमाम रसूलों के सरदार का महीना है। आज की रात भी तमाम रातों की सरदार रात है। दिन भी तमाम दिनों का सरदार दिन है। या हय्यु या कय्यूम ये अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम हैं। इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा जाता है। ये इसमें मुबारक भी, ये इसमें आज़म भी अल्लाह का नाम भी है। ये अर्श इलाही को हिलाकर रख देता है। आपने इन दोनों नामों को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, मुलाहजा फरमाइए। या हय्यु या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या कय्यूम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर पढ़ सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी हो, सहूलत हो, आपने या हय्यु या कय्यूम को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये वजीफा आपने अल्लाह वालों के तरीके से पढ़ना है। अल्लाह वालों ने जब भी कोई वजीफा पढ़ा, पहले रब को राजी कर लिया, फिर अल्लाह से मांगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधा कहते हैं ए अल्लाह मेरी इस हाजत को पूरा कर दे। अल्लाह के बंदो, पहले रब को तो राजी कर लो, पहले रब को राजी कर लो, फिर अल्लाह से मांगना, फिर जो मांगोगे मिल जाएगा। इस रब के सामने हाजिरी लगवाना जरूरी है। इसके लिए आज आपने या हय्यु या कय्यूम को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या हय्यु या कय्यूम का वजीफा पढ़ते ही
آپ اللہ کو راضی کر چکے، اللہ کی توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم پڑھتے ہی اللہ کو راضی کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ایک ایسی قرآنی صورت بتانے جا رہا ہوں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ آج میں اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کی پہلی صورت ہے۔ اس صورت کو اللہ رب العزت بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس صورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا۔ اللہ کی یہ صورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھنا لازمی قرار دیا۔ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مانی نہیں جاتی۔ یہ وہ صورت ہے جس میں شکر بھی ہے، جس میں صبر بھی ہے، جس میں صبر کی تلقین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، جس میں اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص راز بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دوستو، جن کی حاجات، جن کی خواہشات ابھی تک نامکمل ہے، وہ آج 12 ربیع الاول کی رات یہ دن کو یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھے کہ یہ کون ہے جو اتنی محبت کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے۔ آپ نے بڑی محبت، بڑے دھیان سے، بڑی توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس دوران اللہ سے جولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے جتنا ہو سکے سورۃ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، خوبصورتی سے پڑھنا ہے، خلوص و نیت کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے لیے آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر استغفار کو پڑھنا ہے۔ اور استغفار پڑھ کر جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ نے ایسے ہی پڑھنا، لیکن جو ماں بہن، جو بیٹی اس کو نہ پڑھ سکے، جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، وہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ٹھہر ٹھہر کر اپنے گناہوں کا استحضار کرتے ہوئے، گناہوں کو سامنے کرتے ہوئے صرف استغفار کو پڑھ لیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ یا میں یا کوئی بھی جب ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھتا ہے، اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ نے یہ 3 اعمال اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، اسی تعداد میں پڑھنے، اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل ایسے ہی اتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے سچی توبہ کرنی ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب سے مانگنا ہے۔ اب رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔